مولانا آپ سے سوال یہ کہ آپ نے اپنی تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ملک میں فوج کا ادارہ اس وقت بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے اور فوج کی قیادت بھی. جب تک آپ لوگ اپوزیشن میں تھے آپ نے بھی تقریباً اسی طرح فوج کے اوپر تنقید کی, اب جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی. تو اس سے بے توقیری کی ذمہ دار خود ادارہ ہے یہ سیاسی قیادت ہے؟ آپ ہماری کسی تقریر میں یہ بات دکھا سکتے ہیں کہ میرے جلسے میں کسی نے فوج کو گالی دی ہو, یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے, باجوہ کو گالی دی ہو, کوئی ایسی بات؟ ہم نے تنقید کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے, جانبداری ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں تھی. لہذا آج جو کچھ مناظر ہمیں سامنے ملے ہیں, آپ نے کبھی نیوٹرل کو جانور کہا, آپ نے کبھی دہشت گردی کے پیچھے وردی کا نعرہ لگایا, آپ کے کارکنوں نے کیا کچھ نہیں کہا, آپ نے سپہ سالار کو میر جعفر کہا. یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. اس سے قبل کسی کو ادارے یا ادارے کی قیادت کے حوالے سے توہین کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. عامر سید. السلام علیکم مولانا صاحب, جب یہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے آپ سب لوگوں نے سر جوڑے اتحادی جماعتوں نے, تو آواز آ رہی ہے میری؟ اتحادی جماعتوں کے سارے رہنما اس بات پہ متفق ہو گئے کہ عمران خان کو ہٹانا چاہیے. آپ لوگوں نے میٹنگیں کی, آپ نے ظاہری بات ہے ڈسکس کیا ہوگا کہ جب یہ ہٹ جائے گا تو جو نئی حکومت بنے گی اس میں شیئرنگ فارمولا کیا ہوگا, کس کو کیا عہدے ملیں گے. جیسے آپ نے اپنے بیٹے کو ایک بڑی منافع بخش وزارت دلا دی, تو شیئرنگ فارمولے میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ کو صدر مملکت کا عہدہ ملے گا, یا اب آپ اس سے دستبردار ہو گئے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو واپس نہیں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, کہ وہ بیڑا غرق کر دے گا, 3.5 سال میں کر دیا ہے, مزید اور کر دے گا. تو جمہوریت میں تو عوام کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ انتخاب منتخب کرے اپنی حکومت کو. اگر عوام عمران خان کو ووٹ دیتی ہے اور وہ آتا ہے, تو کیا آپ پھر ایک لانگ مارچ کریں گے اس کے خلاف؟ دیکھیے, جو شہری کے حوالے سے بات آپ نے کی ہے اس کے نمائندے ایوان میں اور حکومت میں موجود ہیں, اور اس پر قانون سازی پہ اتفاق بھی ہوا ہے. لہٰذا وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اور اس پر مزید سوال کی شاید گنجائش نہ ہو. جہاں تک بات ہے عوام سے بات کرنے کی, تو ہم عوام سے بات کر رہے ہیں نا, تو عوام کو سمجھانا, عوام کو اس کے عواقب سے سمجھانا کہ پھر دوبارہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا, یہ تو ہمارا حق ہے جمہوری. اور جمہوریت اکثریت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا نام ہے, اس سے اتفاق کرنے کا نام نہیں ہے, ورنہ پھر اپوزیشن کا تصور ختم ہو جاتا ہے. تو اپوزیشن کا تصور ہی اسی بات پر ہے کہ اکثریت کا فیصلہ تسلیم ہے, لیکن یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے, اسے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے. تو ہم اپنی بات جمہوری اصول کی بنیاد پر اور جمہوری اقدار کی بنیاد پر کر رہے ہیں. مولانا صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دی ہے, 30 مئی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 30 مئی تک اگر یہ حکومت نہیں گئی تو ہم جو ہے وہ ان کو خود بھگائیں گے, اور خانہ جنگی کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ خانہ جنگی ہوگی. دیکھیے, کوئی خانہ جنگی نہیں ہوگی. میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مردہ لاش کے اوپر اپنوں کو رونے کا حق حاصل ہے, وہ ہم حق دینا چاہتے ہیں لوگوں کو جو ان کے میت کے اوپر کھڑے ہو کر, اور اگر 1 کروڑ لوگ بھی جمع ہو جائیں ان کے میت کے اوپر تو ان کو زندہ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, یہ سب کام ہمارے اپنے ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے کھیل ہیں, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. السلام علیکم مولانا منظر رضوی میرا نام ہے. آپ سے سوال یہ, کل مجھے سابق صدر آصف علی زرداری سے سوال کرنا تھا, میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں. آصف علی زرداری صاحب سے کرنا تھا, موقع نہیں ملا, تو یہ سوال اسی لیول کے آپ لیڈر ہیں, یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں. امریکہ مخالف بیانیاں لے کے چل رہے ہیں, کپتان جو ہے امریکہ مخالف بیانیاں, یہاں بڑا مشہور ہوتا ہے گو امریکہ گو کی تحریک بھی چلی, بعد میں پتہ چلا وہ چلو امریکہ چلو کی تحریک تھی. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے پی ڈی ایم جو ہے امریکہ کے ڈبل گیم کا شکار بن رہی ہو؟ پتہ چلا ہے جو امریکہ مخالف باتیں کر رہے ہیں وہ امریکہ کے آدمی نکلے. ایک سوال یہ ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے صدر بننے میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے؟ میرے سوال کا پہلا کسی کا جواب تو آپ نے دے دیا ہے کہ ایک میں نے کہا نا جی کہ ایک ہوتا ہے کاز, جب ہم کریں گے تو کاز ہوگا, اور جب وہ کریں گے تو کارڈ ہوگا. تو کاز اور کارڈ میں ذرا فرق سمجھنا چاہیے. اور صدر تک جہاں تک بد کا مسئلہ ہے, ایک منصب ہے, آئینی منصب ہے,
اگر کسی دوسری پارٹی کو اس کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، میری پارٹی نے بھی اگر ابھی تک تو کیا نہیں ہے، آپ کی میڈیا میں خبریں سن رہی ہیں، کسی نے انفرادی طور پر کوئی بات کہہ دی، ایسی کسی فورم پر طے شدہ بات نہیں ہے اس وقت تک. وہ جو طے ہوگی تو پھر اس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں. لیکن اس وقت تک تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ کون ہے تو بیٹھا ہوا رکاوٹ ہے. مولانا صاحب، یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حلقہ عمران خان کے پشت پر ہے، چونکہ عمران خان کو مکمل آزادی دی گئی ہے. وہ اور اس کی ٹیم بار بار آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ انتشار کی سیاست پھیلا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، مارشل اللہ کی دھمکیاں، خون ریزی کی دھمکیاں، لیکن کوئی ان کا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ٹریپ کیا، آپ کو اور پی ڈی ایم کو؟ میرے خیال میں یہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ سوال میں جو بھی الفاظ استعمال کریں، ٹریپ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا. میں نے اپنی تقریر میں آپ کو یہ کہہ دیا ہے بڑی صراحت کے ساتھ کہ ایک لابی ہے جو اس وقت بھی اس کے لیے لابنگ کر رہی ہے، پریشر ڈال رہی ہے وغیرہ وغیرہ، جو میں نے نیٹ ورک کی بات کی ہے. اور یہ چیزیں چلیں گی نہیں حضرت. باقی رہی یہ بات کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے، جب تک کوئی بات ایسی نہیں آتی کہ جس پہ ہم کہیں کہ آئین کو سپوتاش کر لیا ہے یا اس نے ملک سے غداری کا ارتکاب کر لیا ہے، اور اگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ ضرور اس پہ اقدام بھی کرے گی. اور اس کے لیے ہم یہ تاثر کیوں لوگوں کو دے کہ ہم حکومت میں آتی ہے ہم نے پکڑ دکڑ شروع کر دی. نہیں، ان کو ذرا کھلی چھٹی ملنی چاہیے. وہ روز روز ایک بونگی مارتا ہے، بونگیاں مکمل ہونے دیں ان کی، ہم بھی اس کی منتظر ہیں. مولانا صاحب، میرا نام نواب علی شاہ ہے اور میں پی ٹی وی نیوز سے ہوں. آپ کی بات سے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ ریاستی اداروں کا ابھی بھی کچھ حصہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ اس کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ میرے خیال میں ایک شخص جو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر، اس کو کسی نے ہٹایا نہیں ہے، کارکردگی کی بنیاد پر خراب ہوا ہے. پبلک نے دیکھا کہ کس طرح اس نے 3 سال 4 سال ملک کو بٹھایا ہے. اب ایک پرچی کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے، نہیں چھپ سکتا ہے. وہ کارکردگی دکھائے نا، اس پہ بحث کرے. اس نے ملک کو دیا کیا ہے؟ کیا پرچی دکھا رہا ہے کہ یہ امریکہ سے آیا ہے، امریکہ بھی تردید کر رہا ہے، آپ کی قومی سلامتی بھی تردید کر رہی ہے، اور پرچی ہے اٹھائے. اب وہ چھوڑ دیا اس نے، وہ بیانیہ نہیں چلا، میں آپ کو بتا دوں. اب اس نے کوئی میر جعفر والی بات اٹھا لی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی 2 دن کے اندر، کیونکہ اس نے کہا کہ میری مراد جو ہے وہ باجوہ صاحب نہیں تھے، وہ تو شہباز شریف تھے. تو شہباز شریف سپہ سالار کب تھے؟ کیا آپ نے سپہ سالار کا نام لے کر اس پہ میر جعفر کا لفظ کہا؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عارضی باتیں ہوتی ہیں. آپ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، بڑے دانشور ہیں، آپ جس محاذ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان بھول بھلائیوں اور گپ شپ ہی لیتے رہیں، اس کو انجوائے کرتے رہیں. اس سے زیادہ کوئی زیادہ سنجیدہ نہ لیں ان باتوں کو. مولانا صاحب، میرا نام ارباب چاڈیو ہے اور میں اس چینل سے تعلق رکھتا ہوں جو آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، ARY. اور آپ سے سوال بھی محبت والا ہے. آپ عمران خان سے محبت کرتے ہیں یا نفرت؟ آپ یہ بتائیں کہ ARY کی لائٹنگ صحیح ہے؟